الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3464 کے تعلق سے چل رہی تھیں، جس میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں ایک کوڑھی اور ایک گنجا اور ایک اندھا، کہ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بیماری دور ہو جائے تاکہ ہم بھی عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ ان کی وہ بیماری دور ہو گئی، اور اس کے بعد فرشتے نے یہ بھی کہا کہ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ تینوں نے الگ الگ اپنا مال بتایا، اور فرشتے نے ان کے وہ حال والے کی، اور اللہ نے ان میں کافی ترقی دی، یہاں تک کہ ان کے پاس اونٹ اور بکریوں اور گایوں کی وادیاں ہو گئی، یعنی اندھے کو ملی تھی بکریاں تو پوری بکریوں کی وادیاں بھر گئیں، اور ایسے کوڑھی والے آدمی کو ملی تھی اونٹ تو اس کے پاس اونٹ اور دھن دولت کی فراوانی ہو گئی۔ اسی طرح گنجا جس کو گائے ملی تو اس کے پاس گائے کی بھرمار ہو گئی۔ کئی حالات بن گئے، یعنی ایک بیماری زیادہ آدمی کو اللہ نے ٹھیک کیا اور مال و دولت کی فراوانی عطا کی۔ پھر آگے کیا ہوا سماعت فرمائے، کہہ رہے ثم انہ اتى الابرص فی صورتہ وحیتہ، چنانچہ پھر یقیناً وہی فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اس کوڑھی والے آدمی کے پاس آیا، پہلے بھی آیا تھا جب وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے، مال کی فراوانی ہے، چنانچہ آیا۔ فقال رجل مسکین، فرشتے نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، تقطعت به الجبال في سفري فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد والحسن والمال۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے سامان اور اسباب سامان سفر ختم ہو چکا ہے، آج اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور سے امید نہیں ہے، پھر میں اسی اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے تجھے بہترین رنگ عطا کیا اور اچھی چمڑی عطا کیا اور خوب مال عطا کیا، بعیرن ایک اونٹ کا۔ فرشتے نے کہا ایسا ہے کہ میں حالات میرے ایسے ہو گئے ہیں، سفر میں ہوں، حالات بن گئے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا حسین و جمیل بنایا ہے اور اونٹ کی بھرمار ہے، تو مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ کیوں؟ اتقالا بلغ علیہ بسفری، اس اونٹ کے ذریعہ میں اپنے سفر کو مکمل کر سکوں۔ فرشتے نے یہ مسئلہ بیان کیا، خوب سارا ہے، لیکن فرشتے نے سوال کیا کیا؟ صرف ایک اونٹ کا سوال کیا ہے۔ اچھا، یہ آزمائش ہو رہی ہے، کبھی بھی اللہ بندوں کو آزماتا تو یہ بتا کر نہیں کہ میں تمہاری آزمائش کر رہا ہوں، اگر یہ بتا دیتا فرشتہ کہ میں فرشتہ ہوں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے تو الرٹ ہو جاتا، اسی لیے بندے کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ چنانچہ فقال لہ ان الحقوق کثیرہ، تو اس آدمی نے جواب دیا میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بھائی اونٹ وغیرہ دکھ رہے تھے تو ایسے تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے، تو اس نے کہتا نا یار میرے پیسے تو ہیں لیکن خرچ بھی تو میرے بہت ہیں، جیسے اللہ نے مجھے دیا ہے ویسے خرچ بھی تو ہے، ذمہ داریاں بھی تو ہیں، کیسے چھوڑتا ہے؟ تو اس نے کہا بہت حقوق ہے میرے پاس، بہت ذمہ داریاں ہیں۔ فقال لہ، فرشتے نے اسے کہا کأنی عارفک الم تکن ابرص، ایسا لگ رہا کہ میں تم کو پہچانتا ہوں۔ فرشتے نے اس کوڑے والے آدمی سے کہا ایسا لگ رہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی؟ یقذرک الناس، لوگ تم سے دور بھاگتے تھے، فقیرن، تم ایک فقیر آدمی تھے، اعطاک اللہ، اللہ نے تمہیں خوب سارا دے دیا، یعنی فرشتے نے یاد دلایا کہ تمہاری وہ حالت تھی، اللہ نے دیا اور اب اچھے ہو گئے ہو۔ فقال ان کنتا، فقال ان لقد، فقال لقد ورثت الکبائر عن کبائر، تو اس آدمی نے جواب دیا کوڑھی والے آدمی نے کہ یہ مال و دولت میرے باپ دادا سے میرے پاس چلی آ رہی ہے۔ یہ مطلب فرشتوں کو جھٹلایا کہ یہ کون سی بات کر رہے ہو، کہاں میری بیماری تھی اور کہاں میں کنگال تھا، یہ تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، چنانچہ فرشتے نے جملہ دہرایا، کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو
تو اللہ تم کو اسی حالت پہ لوٹا دے جیسے تم پہلے تھے. بات ختم ہو گئی, کہانی ختم ہو گئی نا, کہ بھئی یہی ہے, کبھی بھی کسی آدمی کی آزمائش ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے, اور اس کے لیے ہوشیار, اور حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. آپ اگر 15 20 سال 25 سال کے آپ دیکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے, کون کب کہاں ہوتا ہے, کب کہاں پہنچ جاتا ہے, تو ایسے وہ بندہ کہاں تھا کہاں پہنچا, فرشتے نے یاد دلائے لیکن اس نے جھٹلا دیا. کہہ رہے پھر کیا ہوا, وات الاقرا, اسی طرح وہ فرشتہ اب گنجے کے پاس آیا, فی صورت ہی وحیت ہی, اپنی اسی شکل و صورت میں, فقالوا مثل ما قال ھذا, تو فرشتے نے اس سے بھی وہی باتیں کہی جس سے پہلے والے یعنی کوڑھی والے سے کہی. فرد علیہ مثل ما رد علیہ ھذا, تو چنانچہ اس آدمی نے بھی وہی جواب دیا جو اس کوڑ والے آدمی نے جواب دیا تھا, یعنی سیم ٹو سیم. فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت, فرشتے نے اس سے بھی وہی بات کہی کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں اللہ اسی حالت پہ لوٹا دے جس پر تم پہلے تھے. کہہ رہے واتلاما, یعنی دونوں کی کہانی ختم ہو گئی, دونوں فیل ہو گئے امتحان میں. واتلاما, اب وہ فرشتہ تیسرا یعنی اندھے کے پاس آیا, فی صورت ہی, اپنی اسی شکل و صورت میں. فقال رجل مسکین, اس فرشتے نے کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں, وہ ابن السبیل اور مسافر ہوں, وتقطعت بہ الجبال فی سفرہ, اور سفر میں ہوں, میرا سامان سفر اور اسباب سفر سب ختم ہو چکا ہے. فلا بلاغ اليوم الا باللہ, آج اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں ہے. ثم بک اسألک بالذی رد علیک بصرک شاطن, اور پھر تم سے میں سوال کرتا ہوں اس اللہ کا واسطہ دے کر جس نے تمہاری نگاہ کو لوٹا دی ہے, شاطن ایک بکری کا. اس نے کہا اللہ نے آپ کو خوب سارا دیا ہے اور آپ کی نگاہ بھی لوٹا دی ہے, آپ ایسا کریں مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں کسی طرح اپنا سفر پورا کر لوں. اتبلغ بیا فی سفری, تاکہ میں اپنی سفر کو پورا کر لوں. فقالا, اس آدمی نے جواب دیا, یعنی اندھے والے آدمی نے, قد کنت اعمی, صحیح تم کہہ رہے ہو میں ایک اندھا آدمی تھا. اس کو یاد ہے بھائی ہر آدمی تھوڑا بگڑ جاتا ہے, ہر آدمی تھوڑا ناکام ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے, زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ دنیا میں کھو جاتے ہیں. دھن و دولت کی اندھی محبت جو آ گیا وہ سب میرا ہے. تو اس آدمی نے کہا میں اندھا تھا. فرد اللہ بصری, اللہ نے مجھے میری نگاہ لوٹا دی. وہ فقیرن, اور میں فقیر آدمی تھا. فقط اغنانی, اللہ نے مجھے مالدار بنایا. اس کو سب اپنا داستان یاد ہے. فخذ ما شئت, اس کے بعد اس نے اس فرشتے سے کہا کہ تم جو چاہو لے لو, یعنی یہ سب میرا مال ہے نا, اس میں سے جو چاہو تم لے لو, کیونکہ اس کو پتا ہے. اور یہ بندہ کب کہے گا جانتے ہو, ایک چیز اچھی طرح زندگی میں یاد کر لیں, جو سب آپ کے پاس ہے اگر آپ کا ذہن ہے بن چکا یہ ہمارا ہے, اس پر ہماری چلے گی, ہم جیسا چاہیں گے ویسا تصرف کریں گے, یہ غلط فہمی ہے, پھر آپ فیل ہو گئے. آپ یہ سوچ کے رکھیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ صرف اللہ کا ہے. سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ جیسا چاہے گا ویسا اس کا استعمال ہوگا. ختم ہو گئی کہانی. اب انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے. تو آپ یہ مزاج بنا کے رکھیں. تو اندھے آدمی نے کہا کہ جو چاہو لے لو. ولولا لازدک اليوم بشیء اخذته للہ, آج جو بھی تم اس میں سے لے لو گے اللہ کے لیے میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا. یعنی کہا لو ایک بکری کا سب لے لو, جتنا چاہو اتنا لے لو, کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل میں ایک اندھا آدمی تھا, ایک فقیر آدمی تھا, یہ اللہ کی مہربانی ہے, دیا ہے, لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے, سب کچھ اللہ کے اختیار میں, جب چاہے جس کو کنگال بنا دے, جب چاہے جس کو مالدار بنا. آپ دیکھیں کبھی کسی کی کیا حالت ہوتی ہے, اس وقت بھی وہ ہوشیار ہوتا ہے, اور جب اللہ اس کو ٹائٹ کر دیتا ہے تو حالت کیا بنتی ہے, اس وقت بھی وہ ہوشیار ہوتا ہے. تو ہوشیاری نہیں چلتی ہے جب اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ سوچ کے رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا ہے. فقال امسک مالک, فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو. فإنما ابتلیتم, یقیناً تم تینوں کو آزمایا گیا. فقط رضی اللہ عنک, اللہ تم سے راضی ہو گیا. وسکت علی صاحبیک, اور اللہ تمہارے ان دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا. یعنی وہ دونوں فیل ہو گئے. کیوں؟ اللہ نے مال دیا اور مال کی اندھی محبت کے وہ شکار ہو گئے, اور نہیں ایک اونٹ اور ایک بکری اللہ کے راستے میں دے سکے. اور یہ وہ بندہ جس کو اللہ نے دیا لیکن اللہ کو بھولا نہیں.
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جب دینا تو اس میں خرچ کرتے رہو، تاکہ مال سے اندھی محبت نہ ہونے پائے، ورنہ تباہی ہے مال. اور خرچ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مال سے اندھی محبت نہیں ہوگی تو ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا